سارے یار نبی نو پیارے ہن تے تو شکو جنہاں دے کردا نہ کوئی ہویا تے میاں نہ کوئی ہوسی انہاں جان نثارا ورگا تے نہ اس دھرتی تے کوئی پیدا ہویا انہاں چماں یاراں ورگا شان صدیق کی پوچھدے کملا ہکو یار ہزاراں ورگا واجب الاحترام مقام صدیق کرام بھائی و دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب میں سے سورۃ النور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ چونکہ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، تو اس لیے چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل پیغمبر رسول ہیں، تو اس لیے اسی عنوان پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا اور رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا سلسلہ چلایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ پھر ان 1,25,000 انبیاء کی جماعت میں سے رب ذوالجلال نے 313 پیغمبروں کو چنا۔ پھر ان 313 سے اللہ رب العزت نے 10 انبیاء وہ چنے جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ پھر ان 10 پیغمبروں میں سے رب ذوالجلال نے 4 انبیاء کو منتخب فرمایا جن کو صاحب کتاب بنایا۔ پھر ان 4 انبیاء میں سے رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال مکے کے یتیم عبداللہ کے لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کے ان کو امام الانبیاء بنایا۔ یہی ترتیب جب صحابہ میں دیکھی جاتی ہے، جس طرح انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، بروایت آخر 1,44,000 ہے، اسی طرح انبیاء کے بعد نبی کے صحابہ کی تعداد بھی ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے، دوسری روایت کے مطابق 1,44,000 ہے۔ پھر اس 1,44,000 یا 1,24,000 صحابہ کی جماعت میں سے رب ذوالجلال نے 313 ان صحابہ کو منتخب فرمایا جو سب سے پہلے مارکہ بدر کے اندر جا کر اپنی جان کے نذرانے جنہوں نے پیش کیے، حق اور باطل کا مارکہ قرار پایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان 313 صحابہ میں سے 10 صحابہ کو چنا جن کے اندر محبوب پیغمبر نے جن کے مجمع میں بیٹھ کر 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ ہونے کی جنت کی خوشخبری دی۔ پھر ان 10 صحابہ میں سے اللہ رب العزت نے 4 خلفاء کو چنا جن کو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے خلفائے راشدین فرمایا۔ پھر ان 4 خلیفوں میں سے رب ذوالجلال کے پاک پیغمبر نے ایک کو چنا جس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیات کے اندر بلا تفریق بلا تعداد آیات قرآنیہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ پاک پیغمبر کے بعد سب سے پہلا جو خلیفہ بنے گا وہ اس کا نام ابوبکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان
کا بیٹا ابو بکر صدیق ہوگا، جو نبی کے بعد سب سے پہلا خلیفہ بنے گا مکہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر، جو اسلام کا علم بلند کرے گا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہو۔ سب سے پہلی آیت اللہ کا پاک قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، اور اس کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع احکام القرآن کے اندر لکھا کہ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر اللہ رب العزت نے جن انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ان کو 4 طبقات کے اندر تقسیم کیا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک مقام کی دوسرے مقام سے تفسیر کرتا ہے۔ اللہ کا پاک قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبی کے بعد صدیق کا تذکرہ ہے۔ صدیق وہ ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کی اس آیت کے اندر، قرآن کی دوسری آیت کے اوپر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ علی المؤمنین اعزۃ اذلۃ علی الکافرین اعزۃ۔ اللہ کا پاک قرآن فرماتا ہے جب ارتداد پھیل جائے گا اللہ پاک ایسی جماعت کو منتخب فرمائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ پھر ہم نے جب دیکھا پاک پیغمبر کی وفات کے بعد ارتداد جب پھیلا، اس کے بعد ایسا بندہ آیا روئے زمین کے اوپر، ایسا بندہ رونما ہوا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ جب یہ خلیفہ بنا تو اس کے زمانہ خلافت کے اندر سب سے پہلا جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر ارتداد پھیل گیا، جس کے اوپر اس نے کنٹرول کیا، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ تیسری آیت قرآن کی لیجئے، اللہ فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا، مفتی شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھا، کئی سارے مفسرین نے یہ نکتہ اٹھایا، ثانی اثنین، غار کے اندر 2 میں سے دوسرا، بلا تفریق مذاہب، اپنوں نے بھی لکھا پرایوں نے بھی لکھا کہ یہاں پر ثانی اثنین سے مراد ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سخت ہے۔ اس معہ کے اندر جو معیت اللہ نے ذکر کی، اس معیت سے مراد کون ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک مقام کی دوسرے مقام سے تفسیر کرتا ہے۔ پھر جب ہم نے دیکھا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق غار کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیغمبر کے ساتھ جو وہاں پر شامل تھا اس کا نام ابو بکر صدیق تھا، تو معیت سے مراد صدیق کی معیت ہے۔ پھر پاک پیغمبر کو 29 صفر 11 ہجری جمعرات کے دن میرے پاک پیغمبر کے سر کے اندر درد ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر کو بخار ہوا، مغرب کی نماز پاک پیغمبر نے پڑھائی، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد کے اندر نہ آ سکے، اما عائشہ کو حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہاں پر مرو فرمایا، امر کا صیغہ ذکر فرمایا، اور اصول کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے الامر للوجوب، امر بلا، امر کے اوپر جب عمل کرنا کوئی معنی نہ ہو اس وقت امر وجوب کے لیے آتا ہے، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ تمہارے اوپر واجب ہے ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، میں محمد کا حکم ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان ابالی قد سقیم، اللہ کے پاک پیغمبر میرے والد محترم نرم دل کے آدمی ہیں، وہ یہ بات برداشت نہیں کریں گے، آپ عمر کو فرما دیجئے
اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا عائشہ یہ میں محمد کا حکم بھی نہیں ہے، یہ میں محمد کی منشا اپنی نہیں ہے، بلکہ میرا رب یہ کہتا ہے پاک پیغمبر کے بعد جس جگہ صدیق موجود ہو وہاں پہ کسی اور کو مصلی پہ آنے کی اجازت میں رب نہیں دیتا۔ پھر پاک پیغمبر نے خود صدیق کو وہاں پہ مصلی کے اوپر کھڑا کیا۔ ہفتے کے روز پاک پیغمبر کی طبیعت کچھ سنبھلی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا لوگ نماز کے اندر شامل ہیں کہ یا رسول اللہ کے انتظار فرما رہے ہیں؟ پاک پیغمبر کو پوچھا فاقہ ہوا، فجر کی نماز کا وقت ہے یا زور کی نماز کا وقت ہے؟ میرے پاک پیغمبر مسجد کے اندر تشریف رہے، صدیق اکبر مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دائیں پہلو کے اندر صدیق کے دائیں پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ صدیق نے وہاں پر پیچھے ہٹنے کا سوچا، کوشش کی، پاک پیغمبر نے صدیق کی پشت پر ہاتھ رکھ کے آگے کا اشارہ کیا، کھڑے ہو جاؤ۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا آج لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا صدیق کا امام محمد ہے، کائنات کا امام پھر محمد کے بعد صدیق ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے صدیق کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور قرآن کے اندر اللہ نے یہ ترتیب ذکر کی، سورۃ اللیل کو پہلے ذکر فرمایا، سورۃ الضحیٰ کو بعد میں ذکر کیا۔ جامع احکام القرآن کے اندر امام قرطبی نے لکھا یہ وجہ اس لیے ہے، یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورۃ اللیل کے اندر صحابیت صدیق کا تذکرہ ہے، افضلیت صدیق کا تذکرہ ہے، سورۃ الضحیٰ کے اندر پاک پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک نبی کی عزت دل میں نہیں آ سکتی جب تک صدیق کی عزت دل کے اندر نہ آ جائے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جڑا حق نہیں منگتا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان تے نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راس عمر دا منکر ہے وہ بشر دا دین تے نہیں آیا، صدیق کا سچ مشکوک ہے تا سچ زمین تے نہیں آیا۔ اگر صدیق کا سچ مشکوک ہے، صدیق کی خلافت مشکوک ہے، خلیف صدیق کا ایمان مشکوک ہے، پھر مجھے بتاؤ علی کی نمازیں کہاں جائے گی؟ مجھے بتاؤ صدیق کے ایمان کے اندر شک کرنے والا اگر یہاں پر قائم ہے تو پھر مجھے بتاؤ حسن و حسین کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ یہ تو دور کی بات، اماں فاطمہ کا نکاح بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو نماز پڑھائے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عورت آئی، اگر کہا یا رسول اللہ آپ مرض الموت کے اندر ہیں، آپ کی طبیعت اس طرح ہے پتہ نہیں آپ ہمارے اندر باقی رہے یا نہ رہے، اگر آپ کے بعد مجھے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا اگر میں موجود نہ ہوں پھر تو صدیق کے پاس جانا۔ کہا یا رسول اللہ وہ بھی موجود نہ ہو، کہا یا رسول اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا پھر عمر کے پاس چلے جانا۔ تو اشارہ ہے اس بات کے اندر کہ میرے جانے کے بعد میرے بعد جو میرا جانشین خلیفہ ہوگا اس کا نام ابوبکر صدیق ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کے باب مغازی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا خواب درج ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے خواب دیکھا، ایک کنویں کے اوپر کھڑا ہو کر میں پانی کھینچ رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے ابوبکر صدیق میرے پاس آئے، میں نے اپنے ہاتھ سے ڈور صدیق اکبر کو دیا، صدیق نے پانی کھینچا لیکن اتنی قوت سے نہیں کھینچا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آ گئے، عمر فاروق نے صدیق کے ہاتھ سے ڈور لیا، پھر بڑی قوت سے بڑی طاقت سے پانی کھینچا۔ اس پانی کو قوم کے اونٹوں نے پیا، اس پانی کو قوم کے جانوروں نے پیا، اس پانی کو قوم کے انسانوں نے پیا، اس پانی کو قوم کے حیوانوں نے پیا، اس پانی کو قوم کی ہر ایک چیز نے پیا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، لوگوں نے تعبیر پوچھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس ڈور کی رسی سے مراد خلافت تھی، خلافت سب سے پہلے میرے پاس تھی، میرے جانے کے بعد صدیق خلیفہ بنے گا لیکن اس کی حکمرانی 2 سال ہوگی، اس کے بعد اس کا جو حلقہ احباب ہوگا اتنا پھیلے گا نہیں، اس کے بعد جب عمر آئے گا 10 یا 12 سال جب خلیفہ رہے گا اس کی دور حکومت کے اندر اسلام کا جھنڈا آدھی دنیا کے اوپر لہرا چکا ہو۔
اس بات کے اندر بھی اشارہ ملتا ہے خلیفہ کون ہوگا؟ خلیفہ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ بول دے نہیں یار، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر آخری بات، آخری بات، اگر دیکھا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داری کی بنا پر خلیفہ بننا تھا حضرت علی کو، خلیفہ بن گئے ابو بکر صدیق۔ بات سمجھیے گا، اگر اس بات کو دیکھا جائے، ان کی بات کو لے لیا جائے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر رشتہ داری کی بنیاد پر خلیفہ بنا جائے پھر بھی حق حضرت علی کا نہیں بنتا۔ حضرت علی کا اپنا مقام، علی نو منہ ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دے نال حب رکھنا، سارے سنی ثوابا دن۔ علی کا اپنا مقام ہے، علی ہمارے آنکھوں کا نور ہے، علی ہمارے سر کا تاج ہے، علی ہمارے دل کا سرور ہے، لیکن ہر ایک کا مقام اپنا اپنا ہے۔ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر دیکھا جائے پھر بھی خلافت علی کا حق نہیں، صدیق کا بنتا ہے۔ کس طرح؟ کس طرح؟ حضرت عباس ہیں، حضرت عباس نبی پاک کے چچا لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ چچا۔ حضرت علی کیا لگتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے۔ ایک طرف چچا کھڑا ہو، ایک طرف بھتیجا کھڑا ہو، تو کسی منصب پر آپ بٹھانا چاہیں تو کس کو بٹھائیں گے؟ چچا کو یا بھتیجے کو؟ چچا کو۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خلافت کس کا حق ہے؟ حضرت عباس کا، حضرت عباس کا۔ حضرت علی کا حق وہاں پر بھی بنتا نہیں۔ اچھا، اگر دیکھا جائے نبی کی بیٹی علی کے گھر، نبی کی بیٹی علی کے گھر، لیکن صدیق کی بیٹی نبی کے گھر، جس کی بیٹی جس کے گھر ہو وہ کیا لگتا ہے؟ داماد۔ نبی کی بیٹی علی کے گھر، علی نبی کے کیا لگے؟ کیا لگے؟ داماد۔ صدیق کی بیٹی نبی کے گھر، صدیق نبی کے کیا لگے؟ سسر۔ صدیق نبی کے کیا لگے؟ سسر۔ ایک طرف سسر ہو، ایک طرف داماد ہو، آپس کے اندر جو مناسبت بنتی ہے وہ باپ اور بیٹے کی بنتی ہے۔ مجھے بتائیں کسی مسئلے کے اوپر، کسی مسند کے اوپر جب بٹھائیں گے، ایک طرف باپ ہو ایک طرف بیٹا ہو، تو آپ مجھے بتائیں بیٹے کو بٹھائیں گے یا باپ کو بٹھائیں گے؟ باپ۔ کس کو بٹھائیں گے؟ باپ کو۔ تو خلافت کس کا بنا؟ صدیق کا یا علی کا؟ اگر دیکھا جائے نبی کی بیٹی علی کے گھر، اس اعتبار سے دیکھا جائے پھر بھی خلافت حضرت علی کا حق نہیں بنتا، حضرت علی کا حق نہیں بنتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی 4 بیٹیاں، کتنی بیٹیاں؟ 4۔ لوگوں نے ایک بتا بتا کر اس کا نام یاد کرا دیا، باقی جن کا پتہ نہیں۔ سب سے بڑی کی بیٹی کا نام زینب، کیا نام ہے؟ اونچا بولے، کیا نام ہے؟ دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم، تیسری بیٹی کا نام رقیہ، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا۔ حضرت زینب کی شادی ہوئی ابو العاص سے، حضرت ام کلثوم اور رقیہ کی شادی ہوئی عثمان غنی سے۔ کس سے شادی ہوئی؟ عثمان غنی سے۔ جب رقیہ اور ام کلثوم میں سے ایک کی وفات ہوئی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے عثمان غنی کو دوسری بیٹی کا رشتہ دیا۔ علی کے گھر میں نبی کی 1 بیٹی، عثمان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے خلافت عثمان کا حق بنتا ہے یا علی کا؟ عثمان کا۔ کس کا بنتا ہے؟ حضرت عثمان کا بنتا ہے۔ ہر اعتبار سے جب دیکھا جائے خلافت حضرت علی کا حق بلا فصل نہیں بنتا، پھر کس بات پر جھگڑا ہے؟ پھر جھگڑا کس بات پر ہے؟ اور پھر علی نے صدیق کو خلیفہ مانا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت علی سے، آپ نے ابو بکر کو خلیفہ مان لیا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے ابو بکر کو بنایا ہمارا امام نماز کے لیے، اور جو نماز کے اندر امام بن جائے اس کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سب سے اعلیٰ۔ اس کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔
جو نماز کے لیے امام بن جائے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو جب نبی نے صدیق کو نماز کے اندر ہمارا امام بنا دیا، جو سب سے اعلیٰ کام ہے، خلافت کے معاملے میں میں صدیق کو اپنا امام کیوں نہ مانوں؟ علی کو تو مشکل نہیں صدیق کو امام ماننے میں، لیکن آج علی کو ماننے کا نعرہ لگانے والے طبقے کو مسئلہ ہے صدیق کو امام ماننے میں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ پھر ہفتے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت کو سنبھلی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فجر کی نماز میں گھر کا پردہ ہٹا کر دیکھا، لوگ ابو بکر کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے، دل کے اندر یہ بات آئی جس نہج کے اوپر میں امت کو لانا چاہتا تھا، آج ایک صدیق کی ابتداء میں امت اس نہج کے اوپر آ چکی ہے، امت اس نہج کے اوپر آ چکی ہے۔ تو سب سے پہلے جو نبی کے بعد خلیفہ بنا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر سارے نہیں بول رہے یار۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ابو بکر صدیق۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو ابو بکر صدیق۔ جانشین پیغمبر بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر ابو بکر صدیق۔ دوسرے کا نام حضرت عمر فاروق۔ تیسرے کا نام حضرت عثمان غنی۔ چوتھے کا نام حضرت علی۔ حضرت علی۔ تو اس لیے اپنے عقائد کو درست کریں، صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اگر جنت کی طرف ہے، پیغمبر کی رفاقت چاہتے ہیں تو صحابہ کا دل کے اندر آنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ جس دل میں صحابہ نہیں آئیں گے اس دل میں پیغمبر کی محبت نہیں آ سکتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔